پوری کوشش کرتے دین کو غالب کرنے کی. کیا کرتے وہ؟ دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے. اس سے وہ پہلے تو ہر بندہ کر رہا ہے برو, رسول اللہ کی سنت پہ ہم سب چل رہے ہیں. نہیں وہ کیا کرتے؟ وہ یہی کرتے. کیا کرتے شیخ؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں, یعنی کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں فکر دنیا کے حوالے سے بھی. اور ایون دیکھیں آج یار یہ ہیوی ورڈ تو نہیں آپ نے مینشن کیے, فکر معاش اور فکر شیخ ہے نا, شیخ مالک آپس میں ڈیفینس ڈیلز کر لیں, جیسے ابھی سعودی پاکستان کی ہوئی ہے. لوگ کہہ رہے تھے ہمارا قرضہ تمہارا قرضہ, ہمارا قرضہ تمہارا قرضہ, ٹھیک ہے. جو کفار مجھے لگتا ہے کوئی پلگ ان آ رہا ہے آگے. کوئی پلگ ان تو نہیں کرنا چاہ رہے کسی بزنس کو. نہیں, میں سب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خالص اشیاء ملتی ہیں. نہیں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ویلیوز من أنت بلا عنوان من أنت وفي الأوطان من أنت بلا هاوية والكافر يجحد فيها والمنافق يعبث فيها والجاني يطغى فيها. اچھا بردرز, میں نا آپ سے ایک بڑا, یہ جو پوڈ کاسٹ ہے شروع کرتے ہوئے نا ایک سوال پوچھتا ہوں. آج کے ٹائم یعنی آج کے دن فار ایگزامپل صحابہ میں سے کچھ صحابہ اس دنیا میں آ جائیں, لیٹ سے 5 or 10, ٹھیک ہے. واٹ وڈ دے ڈو فار دا نیکسٹ 10, 20, 30 ایئرس, جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی, جو کہ ہم لوگ نہیں کر رہے, یا وہ آ کے اس دنیا میں کیا کرنا, یعنی ہاؤ وڈ بی دیئر لائف اسٹائل, وہ کیا کن کن چیزوں کا استعمال کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے, یا وہ کیا کریں گے اگر صحابہ آج ریڈنگ آل جو ہم نے بایوگرافیز پڑھی ہیں صحابہ کی, یا جو پروفیٹک مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ کے نبی ان کو تربیت کی ہے, صحابہ اگر آج آ جائیں کیا کریں گے وہ؟ انٹرسٹنگ. اچھا میں نا اس کے اندر بہت سارے وہ ہیں کہ آج آ گئے تو ایک سرٹن ایج پر ہے نا, مطلب ایک سرٹن ایج پہ بھی ایک دم انٹر ہو گئے, تھوڑا سا بہت ہی ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے, لیکن آئی تھنک پہلی بات ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹ تو بہت ہوں گے مسلمانوں کے حالات دیکھ کے کہ یہ کس اسٹیٹ پہ امت پہنچ چکی ہے. بٹ اوبیسلی جس طرح صحابہ کا جو مائنڈ سیٹ تھا نا, جو مجھے فیل ہوتا ہے, وہ بڑا سارٹ آف ایکشن اورینٹیڈ تھا. سو دے وڈ ڈیفینیٹلی ویری کوئکلی اسٹارٹ ٹو ڈو تھنگس ٹو ریزالو دا پرابلمس. اور وہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے اللہ عالم, آج کل کے دور میں وہ کون کون سے ٹولس پرابلی جو ہوں گے اس کو کس طرح استعمال کریں گے. بٹ ون تھنگ آئی تھنک دے ول بی ڈوئنگ الاٹ نا وڈ بی دین کی دوبارہ سے پراپر دعوت, لوگوں کا تزکیہ, اور علم کا ایک بڑے اسٹریٹجک اسٹائل میں نا اس کا پھیلانا لوگوں میں. اینڈ اوبیسلی اب وہ بظاہر لگتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, کیا ہوگا, کیونکہ لائک بگ, اس کے اندر بہت سارے پھر ہائپوتھیٹیکل کویسچن مارکس بھی آتے ہیں. اچھا نہیں وہ کون سے علاقے میں آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, فار پاکستان سب کانٹینٹ میں ہے, اسلام آباد میں آئے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر وہ امیجن کرنا چاہیے. لیکن آن دا ٹاپ آف مائی مائنڈ مجھے لگ رہا ہے کہ دے وڈ اسٹریٹ اوے بھی ایٹ لیسٹ لوگوں پہ کام جو کرنا ہے نا وہ شروع کر دیں گے. تو کیا وہ جو علم پھیلائیں گے وہ آلریڈی مدرسوں میں یا لوگوں نہیں پھیلایا جا رہا؟ اچھا دیکھیں, ابھی اگر آپ ہولسٹک طریقے سے دیکھیں نا, امت میں ابھی کیوس ہے, رائٹ, ڈائریکشن نہیں ہے. اگر 10 بندے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہا ہے اور سولو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے مسلم ٹوڈے ٹو نو ہز ہسٹری. اگر آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کیسے گزاری, ان کا کیا پرپس تھا, اور انہوں نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت کی, تو یہ جان لیں پھر آپ ابھی نا ایک بلائنڈ اسپاٹ پہ ہیں. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک سٹیپ بھی لینا ہے تو کیسے لینا ہے. اگر آپ سٹیپ لیں گے تو اس سے زیادہ اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نا غلط ڈائریکشن پہ چلے جاؤ. اچھا یہاں پہ آپ کو کٹ کرتا ہوں میں. جی مجھے آپ لوگ پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک اسٹیپس بتائیں جو صحابہ لے رہے ہوں گے. فار ایگزامپل وہ آئے اس دنیا میں, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے نا, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وہ یہی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے. کیا پرابلم, ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر وہی میں کہہ رہا ہوں, what will he do then? That's what I'm saying. دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ, کیونکہ because he is the first one who came into power after Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, right? Bro, بہت بڑا مسئلہ تھا. آپ امیجن کریں کہ مسجد نبوی کے اندر شور شرابہ تھا, تلواریں نکلی ہوئی تھی, اور عمر بن خطاب نے تلوار نکالی ہوئی تھی. کیوس تھا نا, لوگ جو ہے کوئی اور بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور عمر بن خطاب کچھ اور کہہ رہے ہیں.
آپ کا کیا خیال ہے کہ تمام صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون تھے؟ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ، رائٹ. لیکن دیکھیں انہوں نے، دیکھیں ایک ایفیلیشن تو ہوتی ہے بندے کی. اس مومنٹ پہ اگر آپ ایک نارمل بندے کے سٹانس کو دیکھیں تو ابو بکر کو بہت زیادہ رنجیدہ ہونا چاہیے تھا، ان کو غمزدہ ہونا چاہیے تھا، ان کو 2-4 ہفتے چاہیے تھے ذرا کام ڈاؤن ہوتے، سب کچھ ہوتا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اتنا بڑا جو پہاڑ ٹوٹا تھا رسول اللہ کے جانے کے بعد، برو اسی وقت ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے اور انہوں نے بیان دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ سب کو واقعہ پتہ ہے. آج کیا کریں گے وہ؟ اس کے بعد دیکھیں ابو بکر نے کیا کیا. آج ہسٹری میں سمجھتا ہوں پتہ ہے ہم سب کو. شیخ رسول اللہ کی سنت پہ چلیں. نمبر 1 ایک تو یہ ہے کیسے آج آئے تو وہ کیا کریں گے وہ. اچھا سنیں، اپنا سوال تھوڑا سا کلیئر کر لیں. مجھے سوال یہ بھی کلیئر ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن واٹ وڈ دے ڈو؟ آج وہ آ گئے ہیں اس دنیا میں. میں جو کلیئرٹی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ سارے جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں تھے. وہی فار ایگزامپل ٹاپ 10 آ گئے ہیں، ٹاپ 10 آ گئے ہیں. ہاں، بیکاز یو وڈ فائنڈ ایگزامپلز دا لائکس آف عمر رضی اللہ عنہ جو کہ بہت سخت ہیں. ایٹ فرسٹ گلانس ہی وہ کچھ ایسا دیکھتے ہوئے تلوار نکال لی، ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ سافٹر ایگزامپلز بھی دیکھتے ہیں. سو لیکن ایک اور اینگل بھی ہے، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ صحابی ہیں. نہیں، لوگوں کو نہیں پتا نا. نہیں میں بلٹ پوائنٹس بتاتا ہوں. دیکھیں نمبر 1 ایک تو پوری کوشش کرتے دین کو غالب کرنے کی. کیا کرتے وہ؟ دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے. اس سے وہ پہلے تو ہر بندہ کر رہا ہے برو رسول اللہ کی سنت پہ ہم سب چل رہے ہیں. نہیں، وہ کیا کرتے؟ وہ یہی کرتے. کیا کرتے؟ نہیں، یہی تو میں بتا رہا ہوں. دین کو غالب امر لاتے. بالمعروف و نہی عن نہیں المنکر دیکھیں کرتے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ بھی ایڈ کیجئے گا انشاءاللہ. نہیں، میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے تھرو کرتے. میں آپ سے ڈر واٹ ایور مینز ایک اویلیبل. ہے جو میں سمجھانا تھا چاہ رہا ہے کہ وہ آپ پریکٹیکل سے بتائیں کہ وہ کیا کرتے، کیا مسجدوں میں آگے دروس دے رہے ہوتے، پولیٹیکل ایکٹیویزم کرتے، لابینگ کرتے. کیوں اپنے دور میں تو وہ کیا نا. دیٹس وائی آئی سیڈ کہ مشکل سوال ہے. میرے خیال ہے وہ سارے اینڈ پہ کام کرتے برو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرتے اور وہ جتنی نظام سنبھالنے کی بھی کوششیں ہیں وہ بھی کرتے ساتھ، تاکہ اوپر سے بھی ٹاپ ڈاؤن بھی اپروچ بھی وہ لیتے اور وہ نیچے سے بھی لوگوں میں کام کرتے. یعنی خود بھی ڈٹ جاتے دین کے اوپر. اب دیکھیں اللہ کے نبی کو جو حکم آیا تھا نا کہ فاستقم کما امرت، جس کی وجہ سے رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کی بال سفید ہو گئے تھے. یعنی اس دین پہ ڈٹ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس دین پہ ڈٹ جانا رائٹ. اب دیکھیں اب آپ اس کو جب ان پیک کرتے ہیں نا برو، یہ تو بڑا لینتھی کوشچن ہے، یہ تو اوپن اینڈیڈ کوشچن ہے. اب آپ پچھلے کچھ عرصے سے جب دیکھ رہے ہیں جو آن سلوٹ ہے ویسٹ سائڈ سے، ماڈرنزم کہہ لیں یا آپ اس کو ویسٹرنائزیشن کہہ لیں، نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں، یہ سیدھا سیدھا آپ کے لائف سٹائل کے اوپر ایک یلغار ہے. بالکل ہے. دا کائنڈ آف ڈریسنگ وی ڈو، دا کائنڈ آف لینگویج وی یوز، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے جو ہماری یونیورسٹیز میں ایجوکیشن سسٹم میں جو دیکھیں ہر ڈومین میں جیسے وہ جو ہے آئیڈیالوجی ہمارے اوپر. کیا وہ یونیورسٹی بناتے؟ کیا وہ مسجد بناتے؟ ڈیفینیٹلی وہ ایک تعلیمی ادارہ بناتے جہاں پہ لوگ جا کے سیکھتے، رائٹ. اب دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب آپ کو پتا چلے گا نا کہ دوسری سائڈ والے کیا کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آج آپ کا نوجوان کوئی چیز گرتی ہے نا یا اس کو کوئی چیز چبھتی ہے، وہ اگر آؤچ کہتا ہے نا تو سمجھ لیں انہوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے. اگر اس کو کوئی چیز چبھتی ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا نا تو سمجھو انہوں نے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے. کوئی چیز آپ سے غلط ہو جاتی ہے نا، اگر آپ او ایس ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں انہوں نے آپ کو کلچرلی اوور کم کر لیا ہے، اوور پاور کر لیا ہے، رائٹ. ہر لحاظ سے. شیخ اچھا آپ اپنا بتائیں. میں نے تو اب یہ سوال ایک رینڈملی پوسٹ کر دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. جتنا صحابہ کو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ صحابہ اگر فار ایگزامپل 10 مبشرہ آ جائیں یا 4 خلفاء راشدین اگر آ جائیں اینڈ پیپل ڈونٹ نو کہ یہ ایکس وائی زی ہیں، ٹھیک ہے. میں مائنڈ سیٹ کی بات کروں وہ کیا کریں گے. وہ پہلے تو جس علاقے میں ہے نا اسی علاقے میں ہر فرد کو دعوت دینا کی کوشش کریں گے اور جو جوس والے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ پکڑ لیں گے. جیسے محدثین، اچھا وہ لوگ نا کچھ تگڑے لوگ تیار کریں گے اپنے ساتھ. جیسے یوتھ کلب ہم نے جو کام کریں ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کون تگڑا ہے، کون چلنے والا ہے، کون ایک دو دن کی یا سال 2 کی گیم ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کہتے ہیں جان مال لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ لوگ ایک افراد جو ہے نا تیار کریں گے. ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں جس طرح ایک جماعت ہوتی ہے، جماعت ایک افراد کی تیاری. اچھا یہ کرنے کے بعد
اب واللہ عالم مسلم سچویشن کیا بنتی ہے, بٹ دے مائٹ موو after working on 100, 200 or probably 1,000 people جو کہ تیار کیے within span of 5 years. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو جانثار ہیں, ان کو صحابہ نے وہ پڑھایا اور خود بھی ان کی لائفز ایسی ہیں کہ جس میں there is no love for دنیا, there is no love for وہ مطلب دنیا کی زندگی, عاشی, لگژریز. ان کو لے کے they might migrate to a place where they would establish exactly what they want, be it in subcontinent یا شاید انہوں کسی اور جگہ پہ ہجرت کرنی پڑے, لیکن that place should be a very well connected economic route جہاں پہ وہ لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ سکیں. اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ آپ نے کہا کہ لوگ ان کو جانتے نہیں ہوں گے. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بٹ اف پیپل ڈونٹ نو دیم تو پھر تو انہیں ہماری طرح اسٹارٹ کرنا why I'm asking this question is کہ ہم کیا کریں جو وہ کریں گے. اچھا, اس میں ابھی تو یہ اسٹارٹ ہے بیسکلی. وہ پھر کیا کریں گے, دے ول ٹرائی ٹو گین پاور ان دیٹ ایریا, اور وہ اپنا ایک نظام, شریعت کا نظام نافذ کریں گے. اس کے بعد وہ نا لابینگ کریں گے اور اپنے افیلیٹس ڈھونڈیں گے. فار ایگزامپل, دے مائٹ رائٹ اے لیٹر ٹو سم کور کمانڈر ان دا آرمی, سم پریزیڈنٹ آف ملیشیا, سم عالم آف سعودی عرب, سم پیپل ان ایکسپوزی کنٹری کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم دین اور شریعت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے ہیراکل کو اور ایرانین امپائر کو اور ایکسپوزی کو لیٹرز لکھے, وہ لیٹرز یہ اپروچ کریں گے, ویڈیو کالز, فیس ٹائم, ٹھیک ہے, دے مائٹ اینڈ دے وڈ ٹرائی ٹو کنونس مووز اینڈ شیکرز. اور اگر کوئی ان کو پازیٹیو رسپانس دیتا ہے تو دے مائٹ موو ٹو دیٹ کنٹری, پرابلی قطر یا ملیشیا یا ٹرکی کے فار ایگزامپل کچھ پارٹ, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی میل ڈیل کرا کریں گے کہ ہمارے بندے آپ کے ساتھ مل کے, آپ کی پولیٹیکل پاور ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ملٹری اس میں ٹرین ہے, ایکسپائزی ہے, علم ہے, تو انٹلیکچوئل کیپٹل ہمارے پاس ہے, ملٹری مائٹ فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, چیک کر لیں کہ کیا تو نہیں فیس ٹائم کہیں کسی ٹرکی سے. نہیں. اور تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کولیب کریں گے کسی بھی جگہ کے ساتھ. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل بھی ایسے لوگ اٹھتے ہیں لیکن وی ڈونٹ ٹینڈ ٹو بی ٹرسٹ دیز پیپل؟ نہیں, actually bro, we have to understand. We don't trust these people. No, We don't tend to trust such a jama'ah which is comparatively newer and trying to build upon people. اچھا پوائنٹ ہے. نہیں, اس کو آپ People don't trust, یہ تو ہے. No, اس کو آپ آپ ایسے سمجھیں کہ دیکھیں جو بھی امت مسلمہ کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے نا, ہمارے سامنے ہو رہا ہے, اور ہم کبھی کبھار نا بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, اور کوئی بھی آواز نہیں اٹھا پا رہا. ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس سے سن کے نا بڑی آپ کو نا تسلی مل جاتی ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایک طائفہ ایسا ہوگا, ایک گروپ ایسا ہوگا, وہ کبھی ہار نہیں مانے گا, وہ جد و جہد کرتا رہے گا, اور ان کو نا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی. اس سے یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے الحمدللہ کہ امت مسلمہ جو ہے نا ایک گروپ ایسا ہے جو کہ دیٹ گروپ couldn't care less, وہ اپنا کام کر رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے ایز پر حدیث, رائٹ. اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس مائنڈ سیٹ سے دنیا گزار رہے ہیں کہ یار ایز اف کہ ایک خلیفہ آ جائے گا, وی آر آل ویٹنگ فار دیٹ امام آ جائے گا اور پوری دنیا میں فرام ایسٹ ٹو ویسٹ جو ہے خلافت آ جائے گی. بہت سارے علماء اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. کیا ہونا ہے, یعنی جو آپ نے کہنا پریگمیٹک جو اپروچ ہے, اس دنیا میں کوئی نہ کوئی خطہ ہے جہاں پہ پہلے خلافت قائم ہوگی. اینڈ بائی دا وے اٹس اے گڈ نیوز, بہت سارے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں, کچھ احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں کہ اب جو خلافت قائم ہونے جا رہی ہے وہ القدس میں ہے انشاءاللہ ویری سون, رائٹ. اچھا, وہاں سے پھر یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ خلافت قائم ہوئی بھی ہوگی نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ. جو اسلام کے دشمن ہیں نا وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, ایک ٹسل چلتی رہے گی, اور پھر جو ہے وہ تو بالکل کچلنے کی اپنی ہر حد تک کوشش کریں گے کہ ان کو ٹیررائز کیا جائے, ان کو سینکشنز لگائے جائیں لوگوں پہ. یعنی وہ جو میں جو کہہ رہا ہوں, جو 1000 لوگوں کا یا 5000 لوگوں کو تیاری ہے, وہ جو بیعت ہوگی نا ان کی, وہ موت بیعت ہوگی بیسیکلی. اور یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جہاد کے بغیر یا قتال کے بغیر کوئی بھی پاور یا کوئی بھی اچیو کیا جا سکے. اینڈ وہ جو صحابہ ہوں گے, مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ویل اویئر ہوں گے اباؤٹ دا جیوگرافی آف دا ورلڈ اینڈ ہسٹری کے مسلمانوں کی ڈکلائن کیا کیا ریزنز ہیں, پاسٹ کے
اس میں دے وڈ اسٹڈی اٹ. فار ایگزامپل اگر وہ آ جاتے ہیں آسمان سے, فار ایگزامپل جیسے امام مہدی ہوں گے, وہ تو نبی تو نہیں ہوں گے نا, یعنی ان کو وہی کی وجہ سے تو گائیڈنس نہیں ہوگی, جبریل تو نہیں آتے ہوں گے ان پہ. بٹ واٹ ہی وڈ ڈو از کہ, اور پھر یہ ریوائول ہے اصل میں. کسی بھی قوم کیسے بنتی ہے, قوم کیسے تباہ ہوتی ہے, جب اس میں دانشور لوگ, انٹلیکچوئل کیپٹل نہ ہو, فکر والے لوگ نہ ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس قوت نہ ہو. یہ دو جب کٹھی ہو جائیں چیزیں, قوت کین بی پولیٹیکل قوت, کین بی ملیٹریلی قوت, کین بی فائنینشیل قوت. اور اگر ہم آج دیکھیں تو پوری دنیا کو فائنینشیل قوت جو ہے نا وہ رول کر رہی ہے. اچھا, یہ آپ نے نا بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا ہے کہ جو افراد تیار ہوں گے, آیا یہ صرف اہل علم ہوں گے یعنی علماء ہوں گے, یا ان میں کوئی اور لوگ بھی ہوں گے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان میں پولیٹیشینز بھی ہو سکتے ہیں, ان میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ملٹری جو ہے نا اس کی نو ہاؤ رکھتے ہیں, رائٹ. اس میں بلال بھی ہو سکتے ہیں, جی, اس میں بزنس ٹائکون بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں گے. کنڈیشن اس میں یہ ہوگی کہ ایمانی طور پہ پکے ہونے چاہیے, ہے نا, پکے نا برو. اور وہ صحابہ ول لیڈ بائی ایگزامپل, کہ جس میں, اور وہ بیسکلی وہ جو ہے نا وہ دارالحکمہ ہے یا شیب ابی طالب ہے بیسکلی, وہ جو کسی جگہ پہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جب انشاءاللہ اللہ دنیا کھولے گا, یا تو ہم شہید ہیں یا تو ہم شہید ہو جائیں گے اور شہادت بیعت کریں ہم لوگ, یا اگر ہمیں دنیا دے گا تو ویل نیور بی ہم بہ نہیں جائیں گے دنیا کی محبت ساتھ, اور ہمیں یہی ہے ہمارے اندر. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو لگتا ہے ہم لوگ کو نا, کبھی کبھار ہم جب خلافت اور اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں نا, ہم بڑے ایک آئیڈیلسٹک مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں کہ اچھا جیسے جو پوری مسلمان کنٹریز کی بیلٹ ہے نا, سڈنلی یہ خلیفہ آئے گا اور بڑی ہارمنی اور یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جانا. مطلب سبحان اللہ, آپ سوچیں 4 خلفائے راشدین کے بعد ہم اب کہتے ہیں جی امیہ سے جی مسلمانوں کا یہ ٹائم ہے. اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو کیا بالکل ہارمنی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فل آف مسئلے ہیں. اور وہ کس طرح وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, کس طرح اس کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں, ڈفرینٹ ڈائنسٹیز چل رہی ہیں. سبحان اللہ, امیدز میں ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ہی کتنے سارے ایشوز چلے کہ انہوں نے جو ایون ویل دے ور رولنگ, کیا وہ بالکل اسلام کے مطابق رول کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا, بیچ میں وہ وہاں پہ سسٹم ہی چینج ہو گیا, وہ ایک باپ سے بیٹے والی وہ ڈائنسٹی وہ شروع ہوگی نا, مطلب وہ خاندانی ایک رولرشپ شروع ہوئی. وہاں سے ایونچولی جس طرح عباسیز نے ان کو ہٹایا اور وہ آئے, پھر انہوں نے جتنا کیپچر کیا عراق سے, پرشینز کا اپنا ایشو. سبحان اللہ, آئی واز ریڈنگ کہ آپ کو پتہ ہے ایون اس ٹائم پہ جب بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی تو عباسیز نے کیا کیا کہ مسلمانوں پہ تو زکوٰۃ تھی اور نان مسلم جو تھے ان پہ جزیہ تھا. سو سڈنلی کچھ لوگ شاید ٹیکس بچانے کی خاطر وہ فیک مسلمز بھی ہو رہے تھے, تو انہوں نے, آپ سوچیں اس ٹائم مسلمان کی حکومت نے کیا لا لگایا کہ اونلی عرب مسلمز ول پے زکوٰۃ, نان عرب مسلمز اینڈ نان مسلمز ول پے دا جزیہ. سو سوچیں ایون اس ٹائم پہ, مطلب آپ سوچیں یہ اسلامی حکومت ہے, آپ کا پرشیا سے لے کے ایون نارتھ اور ویسٹ افریقہ تک اسلام پھیل چکا ہے, آپ اسپین کی طرف جا رہے ہیں. دین اس کے بعد اسپین میں آپ کو پتہ ہے دوسری امیہ اسپین میں لیٹر آن تک رہے, نارتھ افریقہ میں پھر بعد میں فاطمیز جو اسماعیلیز اور جو شیعہ وہ آگے جب کروسیڈرز آئے, مطلب اتنی ساری بٹ گئی ہوئی تھی. کہنے کو when we study کہیں گے جی عباسیز were there for 300 years, بٹ ٹیکنیکلی وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کے بعد وہ بیچ میں لڑائیاں, ایشوز, لوگ سبحان اللہ, I was reading, I was shocked کہ even back then there was a massacre of 20,000 pilgrims جو لوگ حج کرنے جا رہے تھے. 20,000 جو لوگ حج کرنے جا رہے تھے, they were called the, وہ جو اسماعیلی شیعہ کا ایک خاص کا بڑا ان کا بھی ایکسٹریمسٹ گروپ تھا نا, they killed them, ان کو بولتے ہیں کیرامائٹس, they were the ones who killed 20,000. مطلب یہ اتنا بڑا نمبر ہے یار. مطلب ابھی فلسطین میں 2 years آپ کے 1 lakh پلس لوگ. یہ والی ہسٹری جب بندہ پڑھتا ہے نا, بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ایک وار جو سٹارٹ ہوئی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں, دیٹ واز ناٹ دی اونلی وار, بلکہ یہ پوری ڈائنیسٹیز جو ہیں یہ ایسی وارز سے بھری پڑی ہیں جس میں غداری ہے اور سب چیزیں ہیں. ایسا ہی ہے, پاور کمز فرام, جیسے ہم نے ابھی آپ نے بھی جو بات کی نا کہ جو ڈفرینٹ دیکھیں, پاور کمز فرام ملٹری مائٹ, پاور کمز فرام اکنامک مائٹ. اچھا, اب یہ نہیں تھا کہ سارا گڑبڑ ہے. اب بغداد والا جو ریجن ہے وہاں پر جی آپ کا جو ہاؤس آف حکمہ جس کو بولتے ہیں وہ بن گیا, وہاں ریسرچ ہو رہی ہے, میڈیسن پہ کام ہوا, بڑی ترقی ہو رہی ہے. ایجپٹ کے کچھ بالکل ایگزیکٹلی, سو پاکٹس میں بڑے زبردست کام بھی ہو رہے ہیں, بٹ کہیں کی بہت زیادہ سارٹ آف کیوس ہے, گڑبڑ ہے, جھڑپیں چل رہی ہیں. سو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر امیجن کر رہے ہیں کہ یار کوئی ایک خلافت قائم ہوگی اینڈ دیر ول بی لائک
کوئی اس کی آپس میں اختلافات نہیں بھائی, اختلافات رہیں گے, دیر ول بی لاٹ آف. اصل جو چیز ہے نا, جو وٹ آئی تھنک, جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ جو صحابہ کی اگر جماعت بن رہی ہے, جو بھی بنانے کا سوچ رہا ہے, جو بھی اس کا حصہ بن رہا ہے نا, اٹ شوڈ ناٹ بی آؤٹ کم اورینٹیڈ کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو اچیو, ادروائز وہ فیلئر ہے. جس طرح آپ نے کہا نا, اٹ شوڈ بی کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے اور خیر کرنی ہے, پھیلانا ہے. جو آئیڈیل سیناریو ہے اسلام کا بول بالا کرنا, اسلام کو اسپریڈ آؤٹ کرنا, دعوت کا کام کرنا, پولیٹیکلی, ملیٹریلی, اکنامکلی اسلام کو واپس تگڑا کرنا, جس حد تک اللہ توفیق دے کریں. اور ہو سکتا ہے وہ ہم سے نہ ہو سکتا ہے ہم راستے میں بس ختم ہو جائیں. It's important to realize کہ we are living in a more difficult time than the time of Sahaba Ikram, and indeed Sahaba Ikram were the best people in their time, اور آج بھی اگر وہ آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں, they would be the best people to resolve آج کل کے problems. اچھا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جب صحابہ کی جماعت کھڑی ہوگی اور یہ ایک علاقے پہ کنٹرول کریں گے اور لوگوں کو شامل کریں گے تو سپورٹرز بھی کچھ ہوں گے, لیکن مخالفین کفار سے پہلے مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ مخالفین ہوں گے. وہ بیسکلی دے وڈ ورک فار دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس میں دے وڈ پریفر اینڈ ٹرین پیپل کہ عبادات میں آگے بڑھو. قرآن ایون جیسے اللہ کے نبی نے کہا, بلال تم کیا کرتے ہو کہ تمہاری جنتوں میں مجھے آواز آتی ہے. تو اللہ کے نبی وہ مینٹیلٹی آف صحابہ ٹرین کرتے ہیں کہ دیر از نو ہیلپ وداؤٹ دا ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اللہ, یعنی اس میں تہجد ہے, اس میں اذکار ہے, صحابہ یعنی جو جماعت ہوگی نا وہ بہت ہائی اسپریچول گراؤنڈس پہ کھڑی ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم وہ دنیا سے غافل نہیں ہوگی. ایوری مسلم از ابن زمان, یعنی ہی شوڈ نو واٹس ہیپننگ جیو پولیٹیکلی, اور وہ اس میں اپنا ان کا وہ رائے رکھتے ہوں گے, وہ اپنا انپٹ رکھتے ہوں گے, اور وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہوں گے. اس میں جو چیز ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی جیسے آج کل کے دور میں, اس دور کے اپنے مسائل تھے, آج تک کے اپنے مسائل ہیں. اس دور میں اتنا اسٹرکٹ کنٹرول اوور پیپل, اسٹرکٹ یعنی انفارمیشن آپ کی ہونا کہ آپ کہاں ہیں, نیویگیشن آپ کی لوکیشن کا معلوم نہیں تھا, لیکن اس دور میں اور بڑے مسائل تھے. تو اس دور میں اس سے بھی نا, یعنی وہ جو ایک ہے نا, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بری رکھتے ہوں گے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ صحابہ سوشل میڈیا کو ایز اے وار ویپن یوز کریں گے, ٹھیک ہے, یہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے, لابنگ کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کمپرومائز نہیں کریں گے بائی ٹیکنگ موبائل فون ایوری ویئر اینڈ اینی ویئر. ایون دین بھی کمپرومائز نہیں, ایون دین تو بالکل بھی, کیونکہ نہیں, اس چیز میں کبھی کبھی یہ آرگیومنٹ بھی آتا ہے اور یہ پریکٹس بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ فار دا سیک آف لابنگ اینڈ واٹ ناٹ یو کمپرومائز پارٹ آف یور دین ہیئر اینڈ دیئر, یو نو. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایز لٹل ایز بد نظری. ہاں سبحان اللہ برو. اصل میں وہ جو ہے نا, وہ جو ٹریننگ ہے نا, جو ٹریننگ کیمپ سے لوگ گزرے ہوں گے, دے وڈ بی ٹرینڈ, اور پھر ان کا جو ان پہ جو ہر ٹائم کام ہو رہا ہوگا اینڈ لیڈنگ بائی ایگزامپل, وہ ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوا ہوگا جس میں ایوری بڈی, اس میں للہیت ہے, اسپریچولیٹی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دین کی اسپریڈ کے لیے وہ اپنے ایمبیسڈرز ڈفرینٹ جگہوں میں بھیج رہے ہوں گے. جیسے اس کی ایگزامپل فیک کنٹری میں جو ریزسٹنس فورس لڑ رہی ہے, انہوں نے جو اپنے میڈیا پہ جو ویڈیوز لگاتے ہیں وہ, جی برو, آئی واز ویری شاکڈ ٹو سی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی ویڈیوز لگا رہے ہیں while they are fighting. So they are making their own snipers, they are making their own bombs, and ان کا وہ they are not dependent on anybody and any, یعنی صحابہ کی ڈپینڈنسی لوگوں پہ نہیں ہوگی, بیکاز یہ ایک اسٹریٹجک یعنی اکنامکلی ہرٹ نہیں ہونا چاہتے صحابہ, ٹھیک ہے, یا ایون چاہے سینکشنز بھی ان پہ لگائیں تو وہ. اچھا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایک چیز بہت ایڈیشنلی ہوئی ہے کہ وہ بڑے پریکٹیکل اور پریگمیٹک ہوں گے کہ یہ جو ہے نا کہ کیا ہمارے تمام مسلمان ملک اس ٹائم ایک خلیفہ کے انڈر جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا تمام آرمیز ایک ہو سکتی ہیں؟ نہیں. کیا تمام ممالک کے جی ڈی پیز کیا ایک ہو سکتی ہیں؟ ابھی پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو ایک رات میں بھی کچھ چینج کرتے ہوئے تو کر سکتا ہے, لیکن تو دے وڈ گو اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک ملک سے 2 ملک, 2 ملک سے 3 ملک, یعنی اور ایک ملک سے پہلے ایک معاشرہ. اور یہاں سے وہ چیز دیکھیں نا, اللہ کے نبی کے دور میں بھی صرف عربک پیننسولا کا کچھ حصہ تھا. جو اصل ایکسپینشن ہوئی ہے عمر بن خطاب کے دور, عثمان بن عفان کے دور میں, اور علی بن ابی طالب کے بعد جا کے جو امیدز کے دور میں اصل ایکسپینشن تو امیدز کے دور میں ہوئی ہے, جس میں افریقہ آپ کے لیے اوپن ہوا ہے, چائنا آپ کے لیے اوپن ہوا ہے مینلی, ٹھیک ہے. تو یہ ریزلٹس بعد میں ملتے ہیں. مین گول کیا ہوتا ہے کہ یار ہم نے جنت کو اچیو کرنا ہے. الحمدللہ جب آپ امید کا دور دیکھتے ہیں یا جو عباسی دور ہے دیکھتے ہیں,
کچھ پرابلمس تھی اور کچھ ایسے بھی بادشاہ آئے, خلیفہ آئے یا امام کہہ لیں ان کو, جنہوں نے غلطیاں کی لیکن اوور آل امت کے ساتھ انہوں نے نا اچھا وہ بھی کیا, یعنی چلانے کے لیے اسلام پھیلا بھی وغیرہ یہ وہ. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی, یعنی ایک عجیب معاملہ ہے اسلام کے حوالے سے, کہ جو دوسرے لوگ ہیں نا جو مسلمز نہیں ہیں, جب وہ اپنے دین سے ہٹے ہیں, چاہے وہ یعنی لبرلزم کے پیچھے چلے گئے ہیں اور فریڈم کے پیچھے چلے گئے ہیں, انہوں نے نا ترقی کی ہے. کیونکہ جو ان کا دین ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ کرسچینٹی فار ایگزامپل, آپ کو پتا ہے کہ 1500 تک جو بائبل ہے اس کا کوئی آپ کو ترجمہ نہیں ملتا تھا, تو وہ ایز اٹ از جو وہاں کے جو پوپ تھے وہی پڑھایا کرتے تھے, رائٹ. تو جس بندے نے, ولیم ٹینڈل پرہیپس اس کا نام ہے, جس نے ٹرانسلیٹ کیا نا فرسٹ ٹائم انگلش میں, اور یہ یعنی ارلی 16th سینچری میں بات کر رہا ہوں, he was put to death actually. کیوں؟ کیونکہ اس سے نا بہت ساری چیزیں کھل گئی تھی کہ چرچ یار یہ بھی غلط پڑھا رہا ہے, یہ بھی غلط پڑھا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ جب آپ ویسٹ کی بات کرتے ہو نا, وہ دین سے بیزار ہوئے ہیں کیونکہ ان کے جو دینی علماء ہیں انہوں نے صحیح گائیڈ نہیں کیا. اصل میں انہوں نے تو گائیڈ کیا, انہوں نے تو بیسیکلی سارٹ آف رول اپنے ریلیجن کو یوز کیا تھا ایز اے ٹول ٹو اسٹے ان پاور. جی جی, جو ان کے جو پولیٹکس ہے اور جو ان کا دینی طبقہ ہے. اچھا ہوا کیا ہے کہ یہی جو ان کی مینٹیلٹی ہے نا, سسٹم, وہ پوری دنیا میں لے کے آنا چاہتے ہیں, جس کو آپ یونی ورلڈ کہتے ہیں یا ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, رائٹ. ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے نا, ہمیں ہر لحاظ سے مار پڑی ہے. آپ عباسڈ کا جو ہے دور دیکھ لیں, کیا ہمارا حال ہوا ہے. یہ نہیں تھا کہ اسلام پھیلا نہیں ہوا تھا, بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا, لیکن ہوا کیا کہ چونکہ ہم دین پہ نہیں چل رہے تھے. اسپین بھی ہمارے ساتھ جو ہوا, یعنی اتنے سال حکومت کرنے کے بعد یعنی ایک بندہ نہیں تھا جو اذان دے سکے, یعنی بہت زیادہ جو ہے ظلم ہوا ہے. اور یا عراق بغداد میں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور آج بھی ہو رہا ہے. دیکھیں وہی بات آتی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اپنی ہسٹری کو سمجھ سکیں. اور دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تو واقعی ابھی وہی ہو رہا ہے. ہم نے جب اپنی ہسٹری کو چھوڑا ہے, اپنے دین کو چھوڑا ہے, ہمیں مار ہی پڑی ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں یار, آپ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں پہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ جو بڑی چیزیں ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. عمر بن خطاب اور ابو بکر کے زمانے میں عمر بن خطاب نے بس پتہ کیا کہا تھا, ابو بکر پلیز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر ہم اسامہ بن زید کی بجائے کسی بڑے صحابی کو بھیج دیں, ان کو سپہ سالار بنا دیں, کمانڈر بنا دیں, تو کیا جاتا ہے. حالانکہ اس پورے گروپ میں, اس آرمی میں عمر بن خطاب بھی ہیں, باقی. ابو بکر نے کیا کیا شیخ, واللہ یہ نہیں آپ کو نا گوز بمپ دیتا ہے. حالانکہ ابو بکر کی پرسنالٹی بڑی ہادی, سافٹ اور بڑے وہ ہیں, رائٹ. اور عمر بن خطاب کا اسٹیچر وغیرہ جو بھی ہے, ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور عمر بن خطاب کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں, بولتے ہیں عمر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ ایک حکم ہمارے نبی نے دیا اور تم جو ہے تھوڑا سا جو ہے. اب دیکھیں آپ جتنا مرضی اس میں حکمت ڈالنے کی نہیں, حکمت کا تقاضا یہ ہے اسامہ 17 سال کے ہیں اور اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں, رائٹ. تو یہاں سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے نا, تو پھر آپ کا ifs and buts نہیں چلتے. اور شیخ اس میں نا یہ بھی جو آپ بات کریں نا, وہ یہ کہ ایک تو ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وچ از بالکل شریعت ہے, ڈیوائن لا ہے, وہ تو کبھی چینج نہیں ہوگا. ایک ہے ڈرائیوڈ لا وچ از فقہ, اٹ شوڈ آلویز چینج, ٹائم ٹو ٹائم, علاقہ ٹو علاقہ, ایڈوانسمنٹ ٹو ایڈوانسمنٹ, اٹ شوڈ آلویز چینج. وہ سیم نہیں رہتی کیونکہ فقہ ہے ہی اس سے جو آج کل فقہ الواقع کرنٹ حالات ہیں. تو واٹ دا صحابہ وڈ ڈو از کہ مدرسوں میں, جیسے آج بھی ماشاء اللہ بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم XYZ, وہ یہ کہیں گے کہ تمام مدرسوں کے بڑوں سے ملیں گے, فار ایگزامپل جو ہیڈز ہیں, فار ایگزامپل کہیں گے یار اپنے مدرسوں میں نا آپ صرف پہلا سال جغرافی پڑھاؤ اور ہسٹری پڑھاؤ. پہلے جغرافی پڑھاؤ اور اس کے بعد 6 مہینے ہسٹری پڑھاؤ, اور اس کے بعد درس نظامی شروع کرواؤ اپنا, تاکہ پتہ تو ہو کہ بصرہ کہاں پہ ہے اور کوفہ کے محدثین کہاں پہ ہیں, اور یعنی سچویشن کہاں پہ ہے, اور کیوں محدثین نے ٹریول کیا. ایک محدث اس زمانے میں اتنا ٹریول کرتا ہے, اور آج جب پلینز ہیں اور گاڑی ہیں اور واٹ ناٹ, آج کا مسلمان اس کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے کہ بصرہ کہاں پہ ہے, کوفہ کہاں پہ ہے, بغداد کہاں پہ ہے, اور شام کی طرح لیونٹ کس کو بولتے ہیں, فار ایگزامپل ایکسپوجر نہیں ہے نا. تو اس لیے یعنی پھر ایسے جس کو مولوی پروڈیوس ہو رہے ہیں,
علماء تو ہم نے پروڈیوس کرنے الحمدللہ بہت زبردست ہیں, لیکن مولوی ایسا ہے جو کہ بس کہتا ہے کہ اس کو نہ کوئی نالج ہے دنیا کا اور نہ ہی, اور اس نے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں برو, بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں. ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک فرینڈ کہتے ہیں وہ 8 سال کا انہوں نے کورس پاکستان سے کیا, پھر وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ گئے, انہوں نے 4 سال کا کورس مدینہ سے کیا, اور کہتے ہیں پھر وہ یو ایس میں 10 سال انہوں نے گزارے ہوئے تھے. کہتے میرے فرینڈ ہیں, ان کہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کیلیفورنیا نارتھ میں ہے ساؤتھ میں ہے, یا لاس اینجلس جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہے, نو نالج اباؤٹ. اور اللہ کے نبی نے جو بدر کی, اٹ واز این اکنامک وار بیسکلی, بدر ایک ٹریڈ راؤٹ پہ اٹیک تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ جو صحابہ کرتے جس طرح نے یہ بھی نہیں کیا تھا. ایون میں کہوں گا جغرافی کے ساتھ ساتھ نا یہ جو کرونالوجیکل آرڈر بھی ہے, ایون انبیاء کا کون کون سے انبیاء کون کون سے سرزمین پہ رہے, کہاں سے کہاں ٹریول کیا, کہاں پہ ہوئی تبوک, ایون نوح کی کشتی کہاں پہ لینڈ ہوئی, آپ کو یعنی یہ سارے ضروری ہیں. یہ ایون when I was reading یہ سارا واقعہ حضرت علی کے دور کے جو فتنے تھے, بصرہ ایک جگہ اور بصرہ ایک اور ہے, اینڈ یہ ایک جو طلحہ, حضرت طلحہ اور زبیر اور یہ لوگ وایا بصرہ گئے. تو جو میں نے پڑھا, میں نے بصرہ دیکھا میپ میں, تو I was like یار اتنا, پھر بعد میں سمجھ لگی کہ there's a difference بصرہ اور بصرہ میں بھی. سو یہ آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہے کہ یار کس طرح کا ٹریولس تھے, کیا سرکمسٹانسز تھی. ایون یہ جو اتنا بڑا امپائر ہمارا مسلمانوں کا پھیل گیا جی, آپ ویسٹ افریقہ سے لے کے اپ ٹو چائنا, نارتھ میں بھی آپ آلموسٹ ٹرکی کا کچھ پارٹ, نیچے یمن تک, یہ اتنا ہیوج لینڈ ہے. سو کیا سب جگہ ایگزیکٹلی اس طرح اسلام فالو ہو رہا تھا؟ سب جگہ سیم تو نہیں ہو سکتا, اٹس امپاسبل نا. اچھا بڑا میٹر. سو وین یو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس نا, تو سبحان اللہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو علاقوں کے اپنے کلچرس کا بھی پتہ لگتا ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار کس کس طریقے سے ڈسٹینسز کی وجہ سے کہاں کہاں پرشین انفلوئنس زیادہ تھا کیونکہ وہ اس سائڈ پہ تھا, کہاں پہ جب شیعز جنہوں نے ایجپٹ میں شروع میں کیا, جامعہ الازہر فاطمی کیلیفیٹ کی بائی دا وے اٹ واز اے شیعہ انسٹیٹیوٹ, جامعہ الازہر, یہ صلاح الدین ایوبی نے اس کو سنی بنایا. سو وینس یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ کی ہسٹری, تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی اس کے باقیات ہیں, چیزیں ہیں, کیسے لوگ ٹریول کیے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایٹ لیسٹ ہمیں نا اپنے ٹائمز میں رہتے ہوئے نا, یہ ڈسٹینسز چیزیں وہ اپنی جگہ, بٹ یہ اویئرنیس ضرور آتی ہے کہ یار بہت بڑی دنیا ہے, بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں, بڑے مختلف کلچرز ہیں, اینڈ ہم کبھی اپنے ڈبے میں بند رہ کے نا یہ نہ سمجھے کہ یار بس ہم نے اس طرح اسلام کو پھیلائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اٹس ویری کمپلیکس. کمپس جو ہے وہ خراب ہے. میں تھوڑی سی بات کر لوں, جو آپ نے بات کی مدرسے سے ریلیٹڈ, اس کے بعد آپ کریں ابو سعد. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کمپس اور ڈائریکشن ہے نا برو, وہی خراب ہے. مدرسے میں کس قسم کے لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پڑھنے جاتے ہیں, کیا وہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں یا وہ صرف وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ان کے ماں باپ ڈال دیتے ہیں اور ان کی ٹینشن جو ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ باہر نکل کے ہم نے بریڈ اینڈ بٹر کیسے کمانا ہے, ٹھیک ہے. اور جب کہ ایسے لوگ جو کہ تھوڑے سے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ دوسرے ایکسٹریم پہ ہیں, جو جیوگرافی پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں لیکن دین نہیں پڑھتے. سو وی آر رننگ آن 2 ایکسٹریمز رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. اور یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان لوگوں کو ویژن دیا جائے اور ان لوگوں کو ساری دنیاوی تعلیم دی جائے, یہ چیزیں پڑھائی جائیں, ایون وار اسٹریٹجی پڑھائی جائے, باقی بہت کچھ ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لایا جائے. تو یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس, آئی تھنک دیٹ از مسنگ. اچھا اس میں نا میں ایک چیز ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ ابو بکر صدیق سے نا ان کو جو نالج تھا نا وہ نسل کا اور کاسٹ کا نالج تھا. ہی ایگزیکٹلی نیو کہ کون کس ٹرائب سے بلانگ کرتا ہے اور کون کہاں سے, بلکہ ان کا جو مکالمہ ہوا تھا ایک شخص کے ساتھ, دیٹ واز اے ویری, وہ ماہر تھے اس چیز کے. تو ہر صحابی کی اپنی اپنی اسپیشلٹی تھی, ان نے بزنس کیا ہوا تھا, ان کو پتہ تھا, ایکسپوجر تھا بیسکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چینج لے کے آئے گا نا اس دنیا میں, ان کو ایک تو ٹریول ایکسپوجر, ہسٹری ایکسپوجر, جغرافی ایکسپوجر, دین کا علم. یہ تو ڈائلیما ہے کہ جو ان دو کو الگ کر دیا گیا, گورے نے کیا. اچھا سبحان اللہ, ہمارے ایک ٹیچر بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ابھی 50 سال پہلے کی بات ہے, کہتے ہیں میں لائبریری میں, US میں ایک لائبریری میں گیا, کہتے ہیں اس میں جب میں نے اوپر جا کے دیکھا وہ ملٹیپل فلورس تھے اس لائبریری کے. کہتے ہیں ایک پورا فلور تھا جو کہ مسلم ہسٹری سے بھرا ہوا تھا. ہسٹری, فقہ, شیعہ فقہ, سنی فقہ, XYZ فقہ, ساری اس میں جو ہے نا آئیڈیالوجیز بھی آئے. تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ دے نو مور دین اس. اور وہاں کے لوگ بڑے جو وہاں کے اسکالرس تھے اور انٹلیسٹ سے, دے نیو عربک مور دین آر اسکالرس, اینڈ دے ایگزیکٹلی نو. کفار نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے,
کفار نے کہا کہ یار کس طرح سے ان کو آپس میں نا شفل کر دو ان کی پرائرٹیز, صغیرہ کو کبیرہ بنا دو, کبیرہ کو صغیرہ بنا دو کس طرح سے. اس لیے ہم صغیرہ چیزوں پہ یا فروعی معاملات فقہی معاملات پہ اتنا لڑے ہوتے ہیں. اور فرض میں مثال دوں آپ کو, ہم بھی جب بائیک آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کوک کی بات کر لی, میکڈونلڈس کی بات کر لی, پیپسی کی بات کر لی, لوئی وٹون کی بات کر لی آپ نے, لیکن ہم بینک کی بات کیوں نہیں کر رہے جو سب سے بڑا پروڈکٹ ہے جو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے سودی. کیونکہ کفار نے کہا کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں بائیک آؤٹ کرنے کے لیے کہ تم نے کرنا ہی ہے بائیک آؤٹ تو ان کو بائیک آؤٹ کرو, لیکن بینک کی طرف نظر نہیں اٹھانی. ہم نے کیوں نہیں کیمپیننگ کی بینکس کے خلاف, کنونشنل بینکس کے خلاف کہ مسلمان سارے ریزائن کریں. وہ غزہ کے جینوسائڈ کے بعد یہ بینکس پاکستان میں پوری دنیا میں ہونے نہیں چاہیے, نہیں کیا نا, کیونکہ شفل کی ہے. داڑھی کی لینتھ امپورٹنٹ ہے, 5 سے ٹکنے اوپر امپورٹنٹ ہے, لیکن بینک سود ہم نے اس کو یعنی شفل کر دیا. تو ایک تو یہ چیز ہم نے کی. دوسرا, ایران کو لڑاؤ سعودی عرب سے اور آپس میں ان کو لڑاؤ, یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپس میں لڑتے رہیں جیسے ہسٹری میں ہمیشہ ہوا. ایک اسٹرانگ ہے اور ایک ویک ہے تو دوسرے کو اسٹرانگر کرو تاکہ لڑے. چاہے ان کے انٹرسٹ میں سنی و شیعوں کو اسٹرانگ کرنا نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ میں یہ کہ جو ویک ہے نا اس کو اسٹرینتھن کرو, ویپنس پرووائڈ کرو. کیوں؟ ہمارا فائنینشیل برو, ہمارا یا سبحان اللہ, آپ ورلڈ وار کے بعد دیکھ لیں, ایون کووڈ کے بعد جب یہ جنگیں شروع ہوئی ہیں جس میں افغانستان وار, عراق وار, برو وار میکنگ جو مشینری میکنگ کمپنیز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ, اور ان کے ٹائکونز نے اپنے جو اسٹاکس ہیں سارے ان کمپنی میں انویسٹ کیے. وہ کہتے ہیں دنیا میں جہاں بھی لڑائی ہو ایسی کی تیسی, یار ہماری بلا سے ہمیں پیسہ بن رہا ہے. کمپنی ان کی ہے, مطلب کمپنی اسٹاکس کیا ویسی دے رن. اچھا, اس میں نا آپ نے جو بات کہی ہے نا, سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں نا رسول اللہ کی اسٹریٹجی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. اب دیکھیں, یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر ہماری دال نہیں گلنے والی. اب آپ دیکھیں نا, ہمارے نبی وہ مکہ میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن خطاب جس دن اسلام قبول کرتے ہیں اس سے 2-3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا. اور جب عمر بن خطاب نے بھی اسلام قبول کر لیا, آپ کو پتہ ہے اتنی ہٹ لگی تھی مکہ والوں کو, اور اس کے بعد سے دیکھیں اسلام کو تقویت مل رہی ہے, اسٹرانگ بنتا جا رہا ہے. اور پھر مسلمانوں نے کھلم کھلا نماز پڑھنا شروع کر دی, اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے اسلام آزاد ہو گیا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں, جیسے ہی رسول اللہ مدینہ جاتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مواخہ کیا, یار جڑ جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. اور صرف مسلمانوں کو نہیں جوڑا, وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے یہودی, ان سب کو کہا کہ اچھا یہ جو پیکٹ ہے کہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے مدینہ پہ تو ہم سب نے دفاع کرنا ہے. یعنی یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یونٹی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. شیخ, اللہ تعالیٰ کے کام بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ جو اسرائیل کا حملہ تھا قطر پہ, ٹھیک ہے, وہ تو خیر اپنے بلنڈرز مار رہا ہے اور وہ تو دنیا پہ اپنا ایکسپینشن کرنا چاہ رہا ہے جو گریٹر اسرائیل کی, لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نہیں ہونے دے گا. لیکن وہ جو کر رہے ہیں نا, ایٹ لیسٹ ہمیں بہت لیٹ ہمیں چپیڑیں پڑتی ہیں تو خیال آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا کہ ممالک آپس میں ڈیفینس ڈیلز کر لیں جیسے ابھی سعودی عرب پاکستان کی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا پریگمیٹک سولوشن کیا ہوگا کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب بھی یہ تسلیم کرے گا کہ ہوا ہے, اور اکنامکلی یعنی اس کا پریگمیٹک سولوشن ڈیفینیٹلی بٹوین انڈر دا ریڈار ڈسکس ہوا ہوگا. لوگ کہہ رہے تھے ہمارا قرضہ تمہارا قرضہ, ہمارا قرضہ تمہارا قرضہ, ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے شیخ عراق وار کے بعد, افغانستان وار کے بعد, یار اٹس اباؤٹ ٹائم, یہ تھا بہت لیٹ ہو چکا آلریڈی. اصل میں دا پوائنٹ اس کہ یہ بھی جو معاہدہ ہے, کیا یہ ایک مسلم یونٹی کے اینگل سے کیا گیا ہے یا پھر جو بھی ہے اپنے بظاہر اچھا ہے, ایک شو پولیٹیکلی اس کا ایک فیس بڑا زبردست ہے, بٹ اس کی ریالٹی ایگزیکٹلی کیا ہے اور سروائیول کا معاہدہ ہے برو, پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی, مطلب دیٹس دی کوسچن. اور وہ بڑا اچھا ویلڈ سوال ہے کہ یار پھر غزہ کے معاملے میں سارے مسلمان ملک کیوں نہیں جمع ہو جاتے جی, کہ ہم سارے پیکٹ کرتے ہیں کہ کسی مسلمان ملک پہ انکلوڈنگ فلسطین کوئی اٹیک کرے گا ہم ایسے کی تیسے بھیج دیں گے. یہی تو مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمارا جو معاہدے ہیں نا وہ ایمان کی بیسس پہ نہیں ہو رہے نا. ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں کہ you scratch my back, I scratch your back. خیر اللہ کرے اس سے بہت خیر نکلے. ایکچولی پتہ ہے کہ ایک بک نا ارلی 2000s میں جو ہے نا پبلش ہوئی تھی, اور ایک عربک اسکالر ہیں شام کے. ابھی میں شروع میں جو بتا رہا تھا نا کہ یہ ہر طرف سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, ماڈرنائزیشن وغیرہ, اس میں جو یہ شیخ ہیں رحمہ اللہ بھی فوت ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی نا
अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अपने बंदे बैठाए हुए हैं. येस यू सी सम पीपल ओवर यू कि वो आपको गवर्न कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके हाथों में कुछ नहीं है. जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है ना वो वहां से जो है ना सबको जो हिला रहे होते हैं. आप मेरी बात समझ रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज है सारा, कॉम्प्रोमाइज है ना. और ना अहल लोग हैं ब्रो. मैं जो कुछ लोगों को करीब से जानता हूँ ना अहल हैं, और सिर्फ अपने फार्म हाउसेज, अपने ज़मीन, अपने पैसे बनाने के चक्रों में है. सिर्फ जो पॉलिटिक्स में आया होता है ना वो तो कि बस मेरी दाल गल जाए और मैं अन्यवा पैसा बना के ना यहाँ से चला जाऊँ. ये टोटल मुद्दा और मकसद है ब्रो. जो अल्लाह की मैंने कहा था ना, दुनिया तुम्हारे लिए, मुझे ये डर नहीं है कि तुम्हारे लिए तुम फ़कीर हो जाओगे. दुनिया खोल दी जाएगी और तुम दुनिया के फितने में पड़ जाओगे. और ये रुवाइबिदा का जो वो है, जो हदीस में है कि एक वक्त ऐसा आएगा जो कि मैं समझता हूँ कि हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग हुक्मरान आ जाएंगे, हमारे ऊपर आ जाएंगे, जो बिल्कुल भी इल्म नहीं रखते होंगे हाउ टू बिकम अ लीडर और कैसे जो है ना राया को चलाना चाहिए. और शेख देखे ना सुभान अल्लाह, यानी ठीक है दीन हदीस कुरान तो लाजमी है, तो ये तो प्री रेक्विजिट है, लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट कितनी पढ़ाई जाती है हमारे मदारिस में. आपने जिस बंदे ने 20 लोगों के साथ सफ़र नहीं किया होगा, उनको 20 लोगों का ट्रिप मैनेज नहीं किया हुआ, वो सीरत पढ़ रहा है तो सीरत में जो हुनैन अल्लाह के नबी जो है ना हज़ारों सहाबा लेके जा रहे हैं, क्या उनको नहीं मैनेज किया होगा? ऊँट कितने चाहिए हमें, बकरे कितने चाहिए, कितने दिन का हमें खाना चाहिए? हिजरत प्लान 2 लोग थे ना चले, नहीं प्लान बाकियों के लिए भी सारा प्लान था, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, कैसे कितने पहले लोग भेजे. बड़े बड़े लश्करों को ट्रैवल कराना, हम स्टे कहाँ कर रहे होंगे? तो हमारे लोग यानी इनकैपेबिलिटी की ये इंतहा है कि मैनेजमेंट इदारे नहीं चलाए, लोगों को मैनेज नहीं किया. और यानी सुबहाना जिस बंदे ने आज तक एयरप्लेन में ट्रैवल नहीं किया, वो कैसे फतवा दे सकता है कि एयरप्लेन में नमाज कैसे जमा करनी है? उसके लिए वो यू हैव टू ट्रैवल. लेकिन थोड़ा सा ना इसमें एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि देखें हमारा दीन है होलिस्टिक, इसमें कोई शक की बात नहीं है. लेकिन दीन बहरहाल अगर कोई शख्स पढ़ता है तो उसकी ज़ात को तो फ़ायदा वो देता है, चाहे वो जितना मर्जी भोला हो, इनोसेंट हो, दुनिया का कुछ पता ना हो, वो बहरहाल फ़ायदा देता है. लेकिन मैं थोड़ा सा ये मेंशन ज़रूर करना चाहता कि ऐसा नहीं कि जिस शख्स ने दुनिया का कुछ नहीं पढ़ा दीन पढ़ने के साथ साथ तो वो फजूल है. अच्छा इसमें एक और मैं तो दीन समझता हूँ ना, मैं जो कह रहा हूँ ना कि दीन के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, यानी पैसा कमाए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, पावर गेन करना चाहें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी सेल्फलेस हो गया कि मैंने अपने आप को इतना बेनिफिट नहीं करना और अपने रूल्स. यही बात है तरबियत और तज़किया क्यों इंपॉर्टेंट है. वरना यही लोग जब पावर में आते हैं ना तो क्रेजी मनी मैनियाक्स बन जाते हैं और क्रेजी पावर मैनियाक्स बन जाते हैं कि हमने ये सीट नहीं छोड़नी और जो हमारे सीट की तरफ नज़र रहेगा वो हमारा दुश्मन है. यार मुझे बड़ी वो एक वाक़या याद है सुभान अल्लाह कि देखें क्या माइंडसेट होता था सहाबा इकराम का. देखें हर फील्ड का अपना एक स्पेशल बंदा होता है ना, एक्सपर्ट होता है. उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में आता है कि जब शुरू में जब मदीना गए मुसलमान तो पानी का मसला था, राइट. अब देखें उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कैसे डील स्ट्राइक की. जो यहूदी था वहाँ पे और जिसका ना बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उसका जो है कुआं था, उसने कहा कि यार ये तो पैसे बनाने का वक्त आ गया, अब इनको जो है ना मैं 3 फोल्ड्स या 4 फोल्ड्स जो है ना मैं पानी बेचूंगा. उस्मान बिन अफ़्फ़ान उससे डील करते हैं कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, तुम मुझे बताओ क्या प्राइस होगी, एक दिन मेरा कुआं होगा, राइट, आई विल बी दी ओनर, और नेक्स्ट डे तुम जो है तुम ही ओनर हो, लेट्स डू 50-50. अब देखो उसको समझ में नहीं आया व्हाट वाज द कैच. उसने कहा था ठीक है. तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जब खरीद लिया तो फिर उस दिन जो है ना 50% पेमेंट पे फुल नहीं दी और उसने ज़ाहिर बात 50% मांगी होगी. उन्होंने कहा कि इस दिन जो भी बंदा आता है, मुसलमान आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी ले लो. अच्छा. तो जब यहूदी का दिन आता तो कोई भी पानी, उसका बिजनेस ठप हो गया. उसने कहा यार बाकी 50% भी ले लो. अच्छा देखिए इसमें ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की आला ज़रफ़ी देखें, जो बाकी 50% मिलना मजबूर था, वो उस मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, उतने ही पैसे दिए पूरे. अल्लाह ये एक स्टैंडर्ड है ना शेख, यानी अब देखें ना प्रिंसिपल इंसान की निशानी है ना कि आपका वो नहीं है कि अगली की मजबूरी का फायदा उठाते हो कि चलो यानी यहाँ से वही बात आती है कि उन्होंने तरबियत ली भी अल्लाह के नबी से. वो तरबियत के साथ साथ देखिए काम आप जो मर्जी करें, आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप आलिम हैं, आपका गोल एक ही है कि यार दीन को फायदा. हमारा तो रमजान में फ्रूट महंगा हो जाता है वैसे. आप देखें ना हमारे यहाँ सीजन चल रहे हैं शेख, हमारे यहाँ खालिस दूध मिलना कितना बड़ा मसला है यार शेख. ये मुसलमान मुल्क में कभी सोचा जा सकता या खालिस प्रोडक्ट लेना. मतलब जो उस दिन बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि जो कुफार मुझे लगता है कोई प्लग इन आ रहा है आगे.
کوئی پلگ ان تو نہیں کرنا چاہ رہے کسی بزنس کو ابھی؟ نہیں, میں سب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خالص اشیاء ملتی ہیں. نہیں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ویلیوز اتنی ڈیٹوریٹ ہو گئی ہیں, ہماری ویلیوز اتنی ڈیٹوریٹ ہو گئی ہیں کہ کفار کی جو فکر معاش نے ان کی جو تربیت کی ہے, یعنی زیادہ مال کمانے کی جو فکر نے جو ان کی ویلیوز بنائی ہیں, وہ ہم مسلمانوں کے فکر آخرت نے اتنی ویلیوز ابھی نہیں بنا رہا ہمارا. جی, ہماری فکر آخرت اور فکر معاش دونوں نہیں ہے ہماری, دونوں نہیں ہے. اس میں ایک جو ڈفرینس حالانکہ ہے, فکر آخرت از مچ ہائر لیول آف ایتھکس اینڈ مورلز, کہ جس کی وجہ سے آپ اکیلے میں بھی شرمندہ ہوتے ہو, اکیلے بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اللہ کیا کہے گا. یعنی کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں فکر دنیا کے حوالے سے بھی. اور ایون دیکھیں آج یار یہ ہیوی ورڈ تو نہیں آپ نے مینشن کیے, فکر معاش اور فکر شیخ ہے نا, شیخ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ پہلے ہمیں تو ایسے الفاظ بڑے بھاری لگتے تھے, یار یہ جو بندہ ایسے الفاظ یوز کرتا ہے بیسیکلی آخرہ اورینٹیڈ جو فوکس ہے اور ورلڈلی اورینٹیڈ جو پیراڈائم ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, ان کی اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خالص شراب ہے اور ہمارا مسلمان کہے یہ خالص شہد ہے, وچ ون وڈ یو ٹرسٹ؟ آپ ان کی اللہ معاف کرے خالص شراب کو ٹرسٹ کریں کہ یہ خالص شراب ہے. یعنی ان کی بزنس ایتھک, مال کمانے کی جو ایتھکس ہیں, انہوں نے اتنا ان کی ویلیوز بڑھا دی ہیں کہ ہم سے کسٹمر گن بھی بیچ رہے ہیں, حرام چیز بیچ رہے ہیں لیکن وہ اوریجنل بیچ رہے ہیں, اور ہم لوگ شہد جو بیچ رہے ہیں وہ بھی 2 نمبر بیچ رہے ہیں. ایتھکس حالانکہ ہماری یہی ہے, یہ ہماری ہی ایتھکس میں سمجھتا ہوں, انہوں نے بھی لی ہوئی ہے لیکن ہم نے اپنی ایتھکس چھوڑ دی ہے. اس میں نا میں ایک اور چیز, آپ نے بیچ میں بات کر رہے تھے نا, اور آپ نے بھی وہ اچھا پوائنٹ کیا کہ مطلب دیکھیں صحابہ میں بھی نا ہر قسم کے, ہم کہتے ہیں نا صحابہ ہیں, اینڈ اللہ تعالیٰ نے نا جو نظام دنیا کا چلے اس میں ہر بندہ مالدار نہیں ہو سکتا, ہر بندہ ملٹری مائٹ والی کیپیبلٹیز نہیں پا سکتا, ہر بندہ سائنسدان یا اس انٹلیکچوئل کیپیسٹی پہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی انوینشنز یا اس طرح. تو ہر بندے کو مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کا نا رول ہے. سبحان اللہ, یو نو میں ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھا تھا, وہاں پہ یہ بات ہوئی جو آپ نے جیسا کہا نا مولوی ہمارا جو طبقہ ہے, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا یار جو بھی ہوتا ہے نا سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ہر کسی کے اندر خیر ڈھونڈنے والا مائنڈ سیٹ بنائے. تو انہوں نے کہا تھا وہ چاہے کہ اگر یہ مولوی حضرات نہ ہوں تو آپ کے بچوں کو اور اتنے بچوں کو جو ناظرہ پڑھا رہے ہیں, مطلب شکر کریں یہ کچھ تو خیر ہے نا ان میں بھی. یار ٹھیک ہے یار, آئیڈیل سینیریو یہ نہیں تھا کہ ہمارا جو دین کا علمبردار ہے جو لے کر چل رہا ہے اس کا کام صرف یہ رہ جائے کہ یار مجھے کسی کو ایک مسجد مل جائے اور یہاں مجھے جاب مل جائے اور میں 5 وقت کی امامت کروں گا, دیٹس اٹ. دیٹس ناٹ دا آئیڈیل سینیریو. بٹ انفارچونیٹلی جس آپ نے کہا ایک ہم نے خاص طبقے کو اس طرف دھکیل دیا ہے جو ادھر ہی بیچارہ جا رہا ہے. سو دے آر اسٹل ڈوئنگ سم تھنگ. اور ڈفرینٹ جماعتیں ہیں, ڈفرینٹ لوگ اپنی کیپیسٹی, اپنی عقل, اور آپ نے ذکر کیا فقہ کو دیکھتے ہوئے, فقہ مینس کہ دیر ول بی ڈفرینس آف اوپینین. تو ہر بندہ اپنی فقہ, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی کیپیبلٹیز کے مطابق, اپنے ویژن کے مطابق کوئی ایکشن لے رہا ہے, ایز لانگ ایز وہ کوئی خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے, چاہے کم ہے. مے بی از ناٹ یوزنگ دا بیسٹ اسٹریٹجی, مے بی ون کین سے یار آپ اپنے پوٹینشیل کو میکسیمائز بھی نہیں کر رہے, بٹ اسٹل ہی از ڈوئنگ سم تھنگ. انشاءاللہ اس کو نا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جانا چاہیے, اور آپ اپنے لیے بھی یہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو, آپ کو اور مجھے ریسورسز زیادہ دی ہیں, ہمیں زیادہ فائنینشیل اگر ریسورسز ہیں یا ہمارا ایکسپوجر زیادہ مل گیا ہے یا ٹریول کی اپرچونیٹی زیادہ مل گئی ہیں, تو دین مجھے تو لگتا ہے کہ ذمہ داری اس پہ زیادہ نہیں پڑ گئی. ہی نیڈس ٹو پروڈیوس مور کمپیئر ٹو سم ون جس کے پاس نہ مال ہے, نہ اس کو ایک دنیاوی ایجوکیشن ملی. اس کو اب ایک بندہ 40 سال کا ہو گیا ہوا ہے اور اس کو دنیاوی طور پہ کچھ نہیں اس کو پتا, نہ اس کو جغرافی میں پتا, نہ شوڈ وی انویسٹ کہ یار آپ کو یہ سیکھنا چاہیے. اس کو ہم برا بھلا بولیں یا اس کو ہم کہیں کیوں نہیں سیکھا, یا پھر ایک 15 16 سال 17 سال کے لڑکے کو پکڑیں, اسے کہیں یار تم نا ذرا اب دین کے ساتھ دنیاوی سیکھو اور ٹرین ہو. اینڈ لوگ ایسے انسٹیٹیوٹ جیسے صلاح الدین ایوبی نے سبحان اللہ کیا تھا نا, کہ انہوں نے کتنے اوور ہنڈریڈز آف انہوں نے انسٹیٹیوٹس اسٹیبلش کیے جس میں سے لوگ ایونچولی تیار ہو کے نکلے تھے. تو جو دوبارہ سے مسلمان کو وہ کروسیڈر سے واپس لینے والا جو کام کیا تھا, جیروسلم واپس اس طرح فتح ہوا تھا. سو وی نیڈ ٹو سارٹ آف ایٹ ون پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کرنا ہے, بٹ ہمارے معاشرے میں جو لوگ چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں, کوئی خیر کا کام کر رہا ہے, سبحان اللہ. یو نو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بظاہر بندہ بے دین بھی ہے, یو نو داڑھی نہیں ہے, اسکارف والی نہیں ہے لڑکی, لیکن اس کا ایمان جو ہے نا اس میں اس کا جذبہ, وہ فلسطین کے لیے بول رہی ہے یا فلسطین کے لیے بول رہا ہے, چاہے وہ ابھی نمازوں میں بھی کچا ہے, اس کو نا ہمیں اپنی طرف کھینچنا ہے
بنسبت کو اس کو لبرل طبقے کی طرف دھکیل دیں. ایگزیکٹلی. ہمیں جوڑنے والا کام کرنا یار, انشاءاللہ بعد میں ٹرین کر لیں گے اس کو, کوئی نہ کہیں اس کو جوڑ لیں گے, رادر دین ہم اس کو کہیں یار یہ دیکھو نا اس تو یہ لڑکا جو ہے یہ ابھی داڑھی نہیں رکھتا ہے, ہم کلمے پہ فلسطین کے لیے اس کا بھی دل دکھ رہا ہے, وہ بچوں کے لیے, اور اس کے اندر اس کو ہم جوڑیں بجائے اس کے ہم کہیں کہ نہیں یار ان کو ساتھ نا ہم نے کام ہی نہیں کرنا, ہم نے ان کو سائڈ پہ کرنا ہے. لوگوں کو اکٹھے کرنا, لوگوں کو اپریشیٹ, یس دیٹ پرسن ول ناٹ بی, اس کو ہم لیڈرشپ پوزیشن نہیں دیں گے. لیڈرشپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ عوام کے لیے اسٹینڈرڈز آپ کے بڑے لو ہیں اور لیڈرشپ کے لیے بڑے ہائی اسٹینڈرڈز ہیں. somebody who wants to lead, اس کے اوپر بڑے اسٹرکٹ رولز اینڈ اس کے پیمانے بہت ہارش ہوں گے کہ یار یہ اس بندے کی نمازیں کیسی ہیں. جیسے اسٹوڈنٹ آف نالج کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آف نالج شوڈ بی سم ون جس کے اوپر نا تہجد آلموسٹ فرض ہے. ہی شوڈ ناٹ بی مسنگ دس تہجد پہ. دیٹس اے ویری ہائی اسٹینڈرڈ. یہ اسٹینڈرڈ آپ ایک نارمل رینڈم یونیورسٹی گوئنگ لڑکے یا لڑکی کے اوپر شاید نہ لگائیں. سو ایز این امہ بھی نا مجھے لگتا ہے کہ جوڑنے والا کام, لوگوں کو قریب کرنے والا کام, اور ہر بندے کو اپنے مطابق ویئر از ہی رائٹ ناؤ اور شی از ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم, اپنی کیپیبلٹی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے مطابق ضرور کام کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بھی ہے اور آپ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ یار somebody else should do it. ایگزیکٹلی نا پروفیٹک لیڈرشپ کی جو باتیں جو ہے نا وہ کی ہیں کہ نیور ایور بلٹل اینی باڈی. ایون جو نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن مکتوم, اللہ کے نبی نے ان کو بھی ٹاسک دیا ہے کہ مکہ میں وہ مؤذن تھے بیسکلی, اور بلال بھی ہیں اور ابو ذر الغفاری بھی ہیں, ان کو بھی ٹاسک دیا ہوا ہے. سو نیور, یعنی سبحان اللہ وہ جو صحابی شراب پیتے تھے یار, انہوں نے کہا ڈونٹ کرس ہم بیکاز ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. تو شراب پینا بڑا گناہ ہے یا پردہ نہ کرنا بڑا گناہ ہے؟ شراب پینا بڑا گناہ ہے. اور یہ اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے صحابہ کے ہوتے موجود اس اسٹیٹ میں بگر پرابلی. تو یعنی ہر بندہ, اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یار جب تک مجھے پوری دنیا کا علم نہیں ہے اور جب تک میں پولیٹیکلی اسٹرگل نہیں کر رہا. برو ویسے جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا نا, اس کے بعد کچھ لوگ نا تھوڑے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا امت کے لیے. یار آپ ایز لانگ ایز جو بھی استطاعت میں ہے نا, فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہو, آپ دین کی نصرت کے لیے جو مرضی, چاہے 1 روپیہ دے رہے ہو روزانہ مدرسے میں, آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرے گا. ہاں ایم اپنا چھوٹا نہ رکھو, ایم رکھو کہ میں یا اللہ مجھ سے بڑے کام لے لے اور لے لے, لیکن اللہ تعالیٰ پہ ہے اس کو یوٹیلائز کرنا. اسٹیپس ہے نا صراط مستقیم پہ چلنے والے کے لیے جتنی سمجھ بوجھ آتی ہے اس پہ چلنا سٹارٹ کر دیں, ایٹ لیسٹ موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. ایون اف یو موو سلولی, اسٹیگننٹ نہیں ہونا اس بات سے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ چندے میں پیسے دے رہے ہیں تو آپ اسٹیگننٹ ہو جائیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے زندگی میں اسٹرگل کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. یو ہیو ٹو بیکم. کیا جو ارلی صحابہ جو فوت شہید ہو گئے, مصعب بن عمیر, جنہوں نے ساری ایکسپینشن نہیں دیکھی اور احد نہیں لڑی, ایکسپائزی مطلب احد کے بعد, احد تو لڑی اس کے بعد جنگی لڑی, کیا وہ ناکام تھے نعوذ باللہ؟ یہ وہ جو آل یاسر تھا جو شروع میں سے ہی شہید کر دیا گیا, سمیہ رضی اللہ عنہا, کیا وہ برو یہ تو اولین ہے نا, یہ تو سابقون اولون ہے. سو اگر کوئی اپنے ویژن کے سٹارٹ میں شہید کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے تو لائف کی شروعات ہی تب ہے بیسکلی. ہمارا تو گول از ناٹ دس دنیا نا, ان اینی کیس یہاں پہ وکٹری از ناٹ دی آبجیکٹیو. اصل تو ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں شاید وہ زیادہ لکی جس نے ابھی زیادہ لکی شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کم عمل کر کے زیادہ درجے پا گیا ہے. اچھا اس میں نا برو ہمارا دین بہت پریکٹیکل دین ہے. دیکھیں ہم 4 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لیڈر مائنڈ سیٹ کا ہو, ایک بندہ وارئر ہو, ایک بندہ ملٹری کمانڈر ہو, اور ایک بندہ نارمل بندہ ہو, جھاڑو لگانے والا ہو, نارمل بندہ ہے, رائٹ. اب دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے. اچھا فزیکل بھی ڈفرینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہے, ہمارے آئرس ڈفرینٹ ہے, اور اب تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ ہر بندے کا ڈفرینٹ آرڈر ہوتا ہے, یعنی جو اسمیل ہوتی ہے, رائٹ. اب دیکھیے اتنے ڈفرینسز کے باوجود جتنی جنت الفردوس آپ کے لیے ہے نا جانا آسان یا جو بھی طریقہ ہے, اتنی ہی اپروچیبل ہے باقی سب کے لیے. یعنی ایک ملٹری کمانڈر کے لیے بھی اتنا ہی جو ہے وہ اپروچ ہوگی, اور ایک نارمل ریڈی لگانے والے کے لیے بھی وہی ہوگی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہی جو آپ نے کہا نا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے. اور مجھے وہ بڑا واقعہ, بڑا ایموشنل واقعہ بھی ہے. اب آپ دیکھیں جہاں پہ ابو بکر ہیں, عمر بن خطاب ہیں, خالد بن ولید ہیں, ابو ذر غفاری نا, اب آپ امیجن کریں کہ فائنینشلی انسٹیبل رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں, اور ان کا اینڈ میں آ کے اختلاف بھی عثمان بن عفان سے یہی ہوا تھا کہ پیپل آر میکنگ منی, اور یہ کیا ہے. وہ زہد کو بہت زیادہ وہ جو ہے نا پرسو کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ سواریوں کا مسئلہ تھا, غلے اناج کا مسئلہ تھا, جن کے پاس نہیں تھی تو وہ روتے ہوئے صحابہ کرام واپس گئے. ایک جگہ نا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا,
تبوک کی طرف جب آرمی جا رہی تھی, دور سے نا غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. اب دیکھیں 20 سے 30 ہزار صحابہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے تھے غزوہ تبوک میں. آؤٹ آف آل دا صحابہ ہمارے نبی کی پتہ زبان میں کیا تھا؟ کن ابا ذر, کن ابا ذر, یا اللہ یا ابو ذر ہو, یا اللہ یا ابو ذر ہو. یعنی بھولے نہیں تھے ہمارے نبی ابو ذر کو. اور ابو ذر کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا. اب انہوں نے ویسے نہیں جانا تھا, کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں تھی. ان کے پاس کوئی ایسا یعنی رائڈنگ بیس تھا, چاہے آئی ڈونٹ نو خچر تھا, ڈونکی تھا, یا جو بھی تھا. وہ راستے میں سمجھ لیں کہ اس کا فیول ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں یار میں اور نہیں چل سکتا, کیونکہ برو بہت لمبا سفر تھا نا, پانی کا مسئلہ تھا یہ وہ. برو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سواری کو پیچھے کیا, سارا سامان جو اس اونٹ کے اوپر جو لادا ہوا تھا وہ اپنے اوپر لادا, اور پیدل چلنا شروع ہو گئے. اور دور سے جب رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے, یعنی جب وہ آ رہے تھے نا, تو رسول اللہ نے چاہا کہ ابو ذر ہوں, اور واقعی جب وہ قریب آئے تو ابو ذر تھے رضی اللہ عنہ, رائٹ. اور ابو ذر وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہستی ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا چاہتا ہے میرے صحابہ میں سے, تو اس کو چاہیے ابو ذر کو دیکھ لے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ فائنینشلی وہ اتنے اسٹیبل نہ ہوں, اور وہ کافی ایموشنل بھی تھے, تو ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ابو ذر کبھی دو بندوں کے درمیان نا کبھی فیصلہ مت کرنا. That means he did not have that kind of leadership اور justice والی qualities نہیں تھی, لیکن اور بہت ساری. لیکن پھر بھی دیکھ لیں رسول اللہ نے کیسے ریزمبل کیا. تو وہی بات آتی ہے کہ لیڈرشپ نہیں تھی, پھر بھی اپنے ٹرائب کو مسلمان کیا, سب کو پورے سب کو کیا, بنی غفار جو تھے. تو اس میں یعنی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہر بندہ نا اپنے اندر جھانکے اور اپنا SWOT انالیسس کرے کہ یار میرے اندر اسٹرینتھ کیا ہے, میں کیا اچھا بولتا ہوں, کیا میں جو ہے راتوں کو لیٹ سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, یہ راتوں کو اٹھ کے اگر بندہ دعا مانگتے ہیں امت کے لیے بہت خیر کی بات ہے انشاءاللہ. تو جو آپ کر سکتے ہیں, عبادات میں آگے بڑھیں, فائنانسز میں آگے بڑھیں, لیڈرشپ میں آگے بڑھیں, علم میں آگے بڑھیں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں, اور باقی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کیپیسٹی کے مطابق جج کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا تم نے جو ہے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. whatever capacity you have to utilize. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو نوجوان ہے نا, کبھی کبھار وہ کہتے ہیں ہم کیا ایگزیکٹلی کریں, مجھے اپنا اسٹرینتھ نہیں پتہ جو آپ کہہ رہے ہیں. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو نا اپنے آپ کو ڈفرینٹ سینیریوز, ڈفرینٹ چیزوں میں نا پھینکنا چاہیے, ٹرائی کرنا چاہیے, ہر چیز ٹرائی, اینڈ دین یو ول فائنڈ واٹ ورکس فار یو. اور کون سی چیز, ایک تو آپ کا لرننگ بہت اس سے تیزی سے ہوتی ہے بیکاز آپ نے 4-5 جگہوں پنگے لے لیے ہوتے ہیں. یس ایونچولی اس کے بعد آپ 1 یا 2 جو ایریاز ہیں جس پہ آپ کا ٹیلنٹ ہے, یا آپ کو لگتا ہے میرا اس پہ شوق ہے, یا میں اس پہ کامیاب ہو سکتا ہوں, اس پہ پھر جان ضرور مارے. بٹ انیشلی ایز وین یو ار ینگ نا, آئی تھنک یو ہیو مور ایپیٹائٹ فار رسک ایز ویل. اور آپ وہ چیزیں لیں, آپ علم جا کے سیکھیں, آپ ویڈیوگرافی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی سیکھیں, آپ پبلک اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کریں. فزیکلی آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کوئی چیز لوگوں کو کچھ سکھا سکتا ہوں, اینی مارشل آرٹس اور سمتھنگ, ٹرائی دیز تھنگس. جو چیز سب سے آسان ہے, جو سب کے لیے آسان ہے, وہ تو دین ہے نا برو. بالکل, وہ تو فرض بھی ہے, وہ تو سیکھنا سب کے لیے آسان ہے. دین سیکھنا, اس پہ عمل کرنا, وہ سب کے لیے آسان ہے. میرا خیال ہے دیکھنے والے کو یہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اور پھر جب آپ اس لیول پہ پہنچتے ہو تو ظاہری بات ہے آپ کا اللہ سے کنیکشن بنتا ہے. دین یو اسٹارٹ آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دیز تھنگس کہ اللہ لیٹ می ڈسکور مائی سیلف, لیٹ می گیو می دی ایبلٹی ٹو سرو یور دین. تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ دکھا دیتا ہے. آئی تھنک دس از پریٹی مچ دیٹ ہیپن ود اس. اور جب فار ایگزامپل آپ کو جب وہ نور نظر آ جاتا ہے نا, آپ فیل کرتے ہو, تو وہی چیز جو ہے نا آپ اپنے ہاؤس ہولڈ میں بھی اپلائی کرتے ہو. تو الحمدللہ آئی تھنک دس از دا لیسٹ وی شوڈ ڈو, کہ سب سے پہلے خود جو ہے اپنا راستہ چوز کرے, کوشش کرے, اور جب اس پر جو ہے اس کا جو ہے دل جو ہے بیٹھ جاتا ہے کہ یار واقعی دس از دا رائٹ پاتھ, میں نے اس کے اوپر چلنا ہے اور میں کنونسڈ ہوں, اور پھر اس کو نا انشاءاللہ اپنے گھر والوں پہ, یور چلڈرن, یور سبلنگز, یور پیرنٹس, ہر بندے کو نا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 10 اسٹیپس دیے ہوئے ہیں کہ آپ 10 قدم چل سکتے ہو. سو آئی ووڈ سے کہ ٹیک ایوری اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, اس میں ڈسٹریکشنز بھی بہت ہوں گی, آگے پیچھے شیطان کے ٹریپس بھی بہت ہوں گے, آپ گرو گے بھی, بٹ میک شیور کہ آپ کے 10 اسٹیپس جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں. دیٹس اٹ. اور اس میں نا میں بھی یہ کہوں گا کہ بٹ ڈونٹ لیٹ شیطان یا یور نفس کنونس یو کہ تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب قرآن میں صحابہ کے بعد میں ذکر کرتے ہیں نا, کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات,
یہ لوگ وہ تھے جو اسٹرائیو اور اسٹرگل کرنے والے تھے اور آگے بڑھنے والے تھے. وہ یدعوننا رغبا و رہبا, ہمیں فیر اور ہوپ میں پکارتے تھے. وکانوا لنا خاشعین, اور تقوی والے تھے. تو یسارعون فی الخیرات والے ہو, ٹھیک ہے, یعنی تمہاری فکر آخرتی فکر ہو اور ہمیشہ زیادہ کرنے کی کوشش کرو. جیسے کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس کمپلین لے کے آئے اور امیروں کے بارے میں کمپلین لے کے آئے, اور اس میں ابو ہریرہ تھے, ابو ذر الغفاری تھے, بلال تھے. آئے اور کہا یا رسول اللہ کمپلین ہے یہ کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں, وہ بھی رکھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں. یعنی کمپلین یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس زیادہ بڑا گھر ہے, زیادہ بڑا مال ہے, سواری اچھی ہے. کمپلین یہ ہے کہ وہ صدقہ کر رہے ہیں دین کے لیے اور ہم نہیں کر پا رہے, ہمیں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں. تو اللہ کے نبی نے وہ تسبیح فاطمہ جسے ہم یوزلی نام سے جانتے ہیں, وہ کہا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اپنے نماز پڑھ لیا کرو, تم سب سے ایکسیڈ کر جاؤ گے. اب جب وہ کرنا شروع ہوئے تو پھر وہ امیر صاحبہ بھی کرنا شروع ہوئے, پھر آیا یا رسول اللہ وہ بھی کرنا شروع ہو گئے. کچھ بتائیں. انہوں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے. یعنی کبھی کبھی نا ہماری لیزینس اور ہماری اپنی انیکشن اور ایپتھی ہمیں کنونس کرتی ہے کہ ہاں آئی تھنک تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دیا ہے کرنے کے لیے, لیکن نیور ایور سیٹل فار لیس. ایک مسلمان جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور ایک تھرائیونگ بزنس اسٹیبلش کرتا ہے اور قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں اور اس میں جو فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھ رہا اور دنیا میں بھی ناکام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن کا ایک پیج بھی نہیں پڑھتا پاتا, اس میں کیا فرق ہے؟ اٹس ناٹ ٹیلنٹ, اٹس ناٹ منی, اٹس مجاہدہ نفس. ٹھیک ہے, تو کیا آپ مجاہدہ نفس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوال یہ ہے. جیسے اللہ کے نبی نے احد کے موقع پہ اپنی تلوار کو اٹھایا نا اور کہا کون اس کا حق ادا کرے گا, تو فوراً سے ابو دجانہ سامنے آئے اور کہہ رہے وما حق ہو یا رسول اللہ, کیا حق ہے اس کا؟ انہوں نے کہا مسلمان کو نہیں مارو گے اور کفار سے بھاگ کے نہیں جاؤ گے, کفار کے لڑتے رہنا. تو انہوں نے فوراً سے کیا کیا, اپنا بینڈنا آگے پہنا اور تلوار لے لی, اور اتنا لڑے وہ احد میں کہ وہ تلوار ان کی بینٹ ہو گئی. یعنی صحابہ کا اگر ہم مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں, سوچو صحابہ کی بات شروع کی تھی, اس پہ بھی اینڈ کر رہے ہیں کہ دیئر مائنڈ سیٹ واز سیز ایوری اپرچونیٹی دیٹ آئی کین گیٹ. اللہ کے نبی بات کریں 70,000 لوگوں کی جو جنت میں بلا حساب والا عذاب جائیں گے. فوراً سے کوشا کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ اللہ سے دعا کریں میں ان میں سے بن جاؤں. تو انہوں نے کہا کاشا تم ان میں سے ہی ہو. اچھا ایک صحابی نے دیکھا یہ کیا, یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں سے ہوں. نے کہا نہیں, کاشا سب کر لے کے تیرے پہ. سو دا مائنڈ سیٹ واز کوئی بھی اپرچونیٹی آئے گی نا ہم نے فوراً سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے استعمال کر لیں اور ہم نے اس کو اپروچ کرنا ہے, دنیا کے لیے نہیں, لگژریز کے لیے نہیں, بلکہ آخرت کے لیے انشاءاللہ. سو اگر اس مائنڈ سیٹ سے ہم لوگ چل رہے ہیں, جتنا بھی کر سکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی وعلیکم السلام.